ختم نبوت پہ تو ہم کام کر رہے ہیں کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا، نہ چشتی دجال، نہ تھانوی دجال، نہ شبلی دجال، اگر یہ انہوں نے کلمائی ہیں، اور اگر نہیں کلمائی ہیں تو وہ جانے ان کے اللہ کا معاملہ. ہم کسی کی طرح سے جھوٹا دفاع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. اگر یہی کچھ جھوٹ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہوتا تو ہم صحابہ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوتے. چاہے ان کی طرف غلط باتیں بھی منسوب ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں بکواس ہے. چاہے ان کی طرف غلط باتیں بھی منسوب ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں بکواس ہے. اتنا بڑا منافق شاید کسی نے دیکھا ہو جتنی منافقت مرزا کرتا ہے، خدا کی پناہ. مرزے کی یہ گفتگو سن کر شاید کوئی یہ تأثر لے کہ جی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق اگر غلط باتیں منسوب ہیں تو مرزا ان کا رد کرتا ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. جب مرزے کی خواہش ہوتی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی الزام لگایا جائے تو یہ بندہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے اور جھوٹی روایات بھی بیان کر دیتا ہے اور جعلی روایات بھی بیان کر دیتا ہے، اور یہ بتاتا تک نہیں ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ بکواس ہے. بالکل اس طرح کی بات نہیں کرتا. ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ، بلکہ ایک معاویہ رسول اللہ بھی آ جائے، ہاں، تاریخ تبریز، وہ بھی میں کس داڑے کٹاں گا پورا انشاءاللہ. معاویہ رسول اللہ 10واں کلمہ، ہاں، یہ لکھے جے سارے کتابیں. یہ بات مرزے نے بارہا اپنی ویڈیوز میں کہی ہے کہ جی معاویہ رسول اللہ کلمہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تاریخ طبری کا مرزے نے حوالہ بھی دیا، لیکن کسی بھی ویڈیو میں ایک دفعہ بھی مرزے نے یہ بات نہیں کی کہ یہ روایت جعلی ہے. جبکہ پہلی گفتگو میں مرزا یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس قسم کی باتیں غلط منسوب ہوتی تو ہم دفاع کرتے اور ہم یہ کہتے کہ یہ بکواس ہے. لیکن یہ مرزے کی سراسر منافقت ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ مرزے نے کہا، کئی دفعہ کہا اپنی ویڈیوز میں کہ معاویہ رسول اللہ کلمہ موجود ہے، لیکن اس کی سند پر مرزے نے کبھی بات کی نہیں. یہ نہیں بتایا کہ اس کی سند متصل ہی نہیں ہے، منقطع ہے. ہاں، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ مرزے کو پتہ ہے اگر میں یہ کہتا ہوں میں پھنس جاؤں گا. اس لیے سند کے متعلق مرزے نے بات کی ہی نہیں. اب مرزے کے شاگردوں سے گزارش ہے، اگر اس واقعہ کی تاریخ طبری کے اندر یا کسی بھی کتاب کے اندر صحیح سند آپ کو مل جائے تو پیش کریں، ہم اپنی بات سے رجوع کر لیں گے. لیکن اگر صحیح سند نہیں ملتی تو پھر مرزے نے آج تک یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ روایت جعلی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف غلط منسوب ہے؟ اس قسم کی بات مرزے نے کیوں نہیں کی، رد کیوں نہیں کیا؟ ادھر یہ دعویٰ کرنا کہ اگر صحابہ کی طرف باتیں غلط منسوب ہوتی تو ہم یہ دفاع کرتے اور کہتے کہ یہ بکواسیات ہیں، لیکن ادھر یہ روایت بیان کرنا، اس قسم کی بہت ساری روایات مرزے نے بیان کی، اور ساتھ یہ بھی نہ بتانا کہ یہ روایت جعلی ہے. کیا یہ منافقت ہے یا نہیں؟ چلیں تاریخ طبری میں اس واقعہ کی سند ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے اس واقعہ کی سند، اور اس سند کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو راوی ہے فلح، وہ کہتے ہیں اخبرتو، مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور پھر وہاں جا کر کچھ لوگوں نے اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. بہرحال اس واقعہ کی سند آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک راوی عبداللہ ہے، فلح کا شاگرد، اس کی توثیق ثابت نہیں، خود فلح راوی پر جرح ہے، لیکن اس سے بڑھ کر فلح راوی کہہ رہا ہے اخبرتو، مجھے خبر دی گئی ہے. کس نے اس کو خبر دی؟ کوئی عطا پتہ نہیں، بلکہ یہ فلح راوی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پیدا ہوا ہو، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ راوی یہ بھی نہیں بتا رہا کہ اس کو کس نے بتایا ہے. اس قسم کی سند اگر بخاری کے اندر ہو تو مرزا کہتا ہے کہ یہ سند منقطع ہے اور یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے. بخاری کے اندر جب اس قسم کی روایت قابل اعتبار نہیں تو تاریخ طبری کے اندر کیسے قابل اعتبار ہو جائے گی؟ اور اس کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کس طرح کی جا سکتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ آج تک مرزے نے اس روایت کے بارے میں یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ روایت جعلی ہے، اس کی سند منقطع ہے، بلکہ یہ جعلی روایت مرزا اور اس کے شاگرد مل بیٹھ کر کھل کھلا کر مزے لے لے کر بیان کرتے رہے ہیں. چلیں آج بلال بھائی کے چینل پہ میں نئی بات کر دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے تاریخ ابن کثیر میں معاویہ رسول اللہ بھی ہے کلمہ. اچھا پڑھا ہوا میں والا ہے اس کا. اچھا جی، ہوں والا میرے کو نہیں منگنا، والا جی نے لینا باز بھائی کو لے. تسی چشتی رسول اللہ نو، شبلی رسول اللہ نو تے شبلی رسول اللہ نو رو لے ہو، معاویہ رسول اللہ بھی ہے جے ایک کلمہ.
और माविया रसूलुल्लाह वही अला मामू अलई हाँ। ये ना समझिए को आज तो माविया जे ना मुआविया रसूलुल्लाह कलमा भी तारीख इब्ने कसीर में लिखा हुआ है। तारीख़ इब्न कसीर में तारीख़ तबरी के हवाले से ये वाक़या लिखा है। तारीख़ तबरी की सनद की हकीकत आपके सामने आ गई। अब मिर्ज़े का ये दावा करना कि जी जो बातें सहाबा की तरफ गलत मंसूब हैं हम उनका दिफा करेंगे, हम कहेंगे ये बकवास है, ये दावा कितनी बड़ी मुनाफ़कत है मिर्ज़े की। अब भी अगर मिर्ज़े की मुनाफ़कत किसी को समझ नहीं आती तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है।